اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ حضرات، ابھی ہمارے سامنے جو ایام آنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم اور متبرک ایام ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی اور فجر کے وقت کی۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذی الحجہ کی صبح مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صبح کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صبح کی اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی، کچھ تو بات ہوگی، کچھ تو اہمیت ہوگی ان دنوں کی، ان ایام کی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قسم اٹھا کر اس کی اہمیت جتلانا چاہتے ہیں۔ جو بھی اہمیت ہے، جو بھی مقام ہے، اس کا تعلق اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے، یوں تو بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن جہاں قدر تفصیل سے ہے اس میں سے کچھ آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے ان آیتوں کی ترجمانی رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، بحیثیت بندے ہمیں کیسا ہونا چاہیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 تعریف فرمائی ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک اچھے بندے بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ سب سے پہلی آیت جس کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ساری آیتوں کی تلاوت اگر کروں گا اور ساتھ ہی اس کی ترجمانی پیش کروں گا تو وقت زیادہ لگے گا، اس لیے صرف ترجمانی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابتدا کی آیتیں انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انعام کی جو آیتیں ہیں اس میں فرمایا، اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس سے پہلے ابھی جو خطبے میں نے آیت تلاوت فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ کیسی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ جب ان آیتوں کی ترجمانی ہمارے سامنے آئے گی تو وہ بات واضح ہوگی
کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، پورا کا پورا معاشرہ بت پرستی میں مبتلا ہے۔ خود وہ گھرانہ بھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے باپ جن کا نام آزر قرآن بتلاتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ شاہی خاندان کے بہت بڑے مہنت پجاری تھے اور بتوں کو تراشا بھی کرتے تھے، بتوں کی تجارت بھی کیا کرتے تھے، خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ ایسے گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والی اولاد جہاں پیدا ہوتی ہے، آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو ہم نے مسلمان لکھنا شروع کر دیا۔ کوئی نصرانی یا عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو عیسائی لکھتا ہے، کوئی یہودی کے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو یہودی لکھتا ہے، کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہندو لکھتا ہے۔ لیکن ایک بت پرست کے گھر میں، مشرک کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ یہ وہی سمجھ بوجھ تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اگر ہر انسان ذرا بھی غور و فکر کرے تو اپنے رب کو آسانی سے پہچان سکتا ہے، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، جو رہنے سہنے کا انداز ہے، وہ ہمیں اس کا موقع نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص، ہر پیدا ہونے والی اولاد، پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے گھر والے، اس کے آباء و اجداد، اس کے والدین چاہے اس کو مشرک بنا دیں، چاہے اس کو عیسائی بنا دیں، چاہے اس کو بت پرست بنا دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی کہ ایک بت پرست کے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے باپ سے کہا، کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر یہ میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ یہ جو تذکرہ یہاں پر ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستاروں کی پرستش کی، پھر چاند کی پرستش کی، پھر سورج کی پرستش کی۔ نہیں، معاذ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کے لیے بھی کسی سورج یا ستارے یا سیارے کی پرستش نہیں کی، بلکہ یہ جو واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ صدیوں سے سورج کی، ستاروں کی، چاند کی، پہاڑوں کی، درختوں کی عبادتیں لوگ کرتے چلے آئے ہیں۔ آج بھی سورج کی پوجا کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، آج بھی پتھروں کی پوجا کرنے والے دنیا میں لوگ موجود ہیں، ستاروں کی پرستش کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دلائل کے ذریعے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جو اکثر ہم نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے ہیں، جس کی ترجمانی ابھی ہمارے سامنے آئی۔
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی۔ ابراہیم نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں۔ جب انہوں نے حجت شروع کی، بات چیت شروع کی، تو عموماً جیسے بت پرست جو ہے بتوں سے ڈراتے ہیں، ان کے مہنت جو ہوتے ہیں، ان کے پجاری جو ہوتے ہیں، جب کوئی بتوں کو برا بھلا کہتا ہے تو سب سے پہلا جو ان کا ہتھیار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بتوں سے ان کو ڈرانا شروع کرتے ہیں کہ اگر تم ان کی توہین کرو گے تو تمہارا ایسا ہو جائے گا، تمہارا ویسا ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان بتوں سے نہیں ڈرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ان کے بت ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور جو ان کی پرستش کرنے والے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ طاقتور تو اللہ کی ذات ہے۔ طاقتور کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ باقی بتوں کو جو پوجتے ہیں وہ بھی کمزور، اور جو بت پوجے جاتے ہیں وہ بھی کمزور۔ بتوں کی حیثیت کو قرآن کریم نے بتلاتے ہوئے فرمایا کہ ان کی حیثیت تو ایسی ہے کہ اگر ان کے سامنے سے مکھی کوئی چیز اٹھا لے جائے تو یہ اس کو بھی نہیں روک سکتے۔ یہ مکھی کتنی چیز لے کر جائے گی، ایک ذرہ جسے ہم اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، ایسی معمولی چیز کو بھی وہ بت اپنے سامنے سے، یعنی ان کے سامنے جو چڑھائے گئے ہیں اس میں سے اگر مکھی اتنی سی چیز لے کر جائے تو وہ اس کو اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے کمزور ہیں۔ ایسے کمزور بت کی پرستش کرنے والے، ایسے جو ان کے خدا ہیں، جب وہ خود اتنے کمزور ہیں تو جو لوگ ان کو پوج رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے، وہ کتنے کمزور ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے۔ اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو یقیناً پہنچا سکتا ہے، تو وہ ہر حال میں پہنچے گا۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ میرے پروردگار، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب اس شہر کو پرامن بنا دیجئے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ میرے پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا، لہٰذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ اے ہمارے رب، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور جو کام اعلانیہ کرتے ہیں وہ بھی، اور اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب بڑا دعائیں سننے والا ہے۔ یا رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں۔ اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، اور میرے والدین کی بھی، اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر نقل کی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو۔ یہاں پر
اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ ایک مدت کے بعد جب وہ اس کے بعد جو ہے سورہ انبیاء کی آیتیں اصل آنی چاہیے تھی، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں بھی۔ کچھ رسم و رواج ہمارے یہاں بھی ایسے پائے جاتے ہیں جو باپ دادا سے ہوتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ اسلام کا، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس باپ دادا سے ہوتے ہوئے آیا اور ہم بھی اس کو کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے بتوں کی پرستش کے۔ انہوں نے کہا ہم نے باپ دادا کو بت پوجتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم بھی پوج رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی رسم ہمارے درمیان موجود ہو، ہمارے گھرانے میں موجود ہو، جس کا دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، دین سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ہمیں اس کو فوراً اپنے گھر سے نکال باہر کرنا چاہیے، ورنہ وہ ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ یعنی بت پرستی ان کی گھٹی میں ایسا بسی ہوئی تھی کہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ان سے کہی تو ان کو مذاق لگا کہ ابراہیم لگتا ہے مذاق کر رہا ہے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور لوگوں، میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ جب انہوں نے بتوں سے اس بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو کہ اگر یہ بولتے ہوں۔ اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دو راہے پر لا کر قوم کو کھڑا کیا کہ اب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کوئی ایسا تہوار تھا ان کا جس میں ساری قوم کے لوگ اس تہوار میں جا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان سے بھی کہا گیا آپ بھی چلیے، انہوں نے منع کیا، جس کا تذکرہ ابھی آگے کی آیتوں میں آئے گا۔ اور جب سارے لوگ نکل گئے بستی سے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑی لی اور بت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے میں کلاڑی کو لٹکا دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے، اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی، تہس نہس ہوئے، پوچھا یہ کون کر سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کو لایا جائے۔ لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو، انہی کی پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، تو پوچھو ان سے کہ یہ ان کی درگت کس نے بنائی ہے یہ۔ اب وہ سوچنے لگے اور کہا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر جب یہ اتنے بے بس ہیں کہ یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، یہ اپنی شکایت تمہارے سامنے نہیں بیان کر سکتے، تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تمہاری کیا بھلائی کر سکتے ہیں؟ لیکن بس وہی باپ دادا سے ہوتے ہوئے چلا آ رہا تھا۔
اس کے علاوہ اور کوئی بات دماغ میں بیٹھ نہیں رہی ہے۔ اس پر وہ لوگ اپنے دل میں سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو۔ پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا بھلا بتاؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان؟ ایسے خدا کو مان کر کیا فائدہ جو نہ فائدہ پہنچائے اور نہ نقصان، یہاں تک کہ وہ کچھ اپنا بھی بچاؤ نہیں کر سکتے۔ ایسے کمزور خداؤں کو مان کر کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے؟ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کی دم خم ہے۔ آج ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں کہی جا رہی ہیں، ایسی ہی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ جب تل ملا جاتے ہیں دلائل سے، جب بات کا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو یہی حربہ استعمال کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ استعمال کیا۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ دیکھیے جب اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بندہ جمتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن مدد کب آتی ہے؟ ہم تھوڑا سا عجلت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، ایسا نہیں کہ تیاری ہو رہی تھی مدد آ گئی، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، مدد اس کے بعد آئی۔ کس طرح سے؟ اللہ نے اس آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ وہ آگ جس کی صفت ہے جلانا، اس آگ کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ تو مدد یہاں پر آ کر آتی ہے۔ ہمیں اللہ کی مدد سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لو اس سے لگائے رہنا چاہیے اور جو حق ہے اس پر ڈٹے رہنا چاہیے، ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ بہرحال قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے عراق جو آپ کا آبائی وطن تھا، نینوا شہر نام ہے، وہاں سے ہجرت کر کے آپ شام چلے آئے۔ آپ کے ساتھ میں آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی ایک بیوی، یہ 3 افراد کا قافلہ عراق سے نکل کر کہاں آیا؟ شام آیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی۔ اب جب اپنا وطن چھوٹ رہا ہے، دل ٹوٹ رہا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، ایک بھتیجا ہے ساتھ میں، تو ابراہیم علیہ السلام کو اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کاش کہ کوئی اولاد ہی ہوتی جو سہارا بنتی۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، لیکن وہ اولاد کی بشارت کب ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ 86 برس کی عمر میں۔ ابھی تو آپ نوجوان ہیں، ابھی آپ نوجوان ہیں اور 86 برس کی عمر میں جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اب یہ بچے کو اور بیوی کو لے جا کر مکہ کی اس وادی میں چھوڑ آؤ جسے قرآن نے وادی ذی زرع کہا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جو آیتیں ابھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ کیسا امتحان ہے؟ ایک تو وطن چھوٹا، جوانی میں دعا کی، بڑھاپے میں جا کر اولاد ملی، تھوڑا سا سہارے کے لائق ہوئی، ابھی وہ شیر خوار بچہ ہے، ابھی شیر خوار بچہ ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ لے جا کر وادی ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ جہاں ایک سبزہ تک نہیں اگتا ہے۔ حکم ہوا، چھوڑائے لے جا کر۔ واقعے کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے چھوڑ کر چلے آئے۔ کیوں چھوڑ کر چلے آئے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کوئی دلیل نہیں،
کوئی عقل وہاں پر نہیں دوڑائی جا رہی ہے، کچھ نہیں، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ ایک ایسی اولاد جو بڑھاپے میں جا کر ملی ہو، کتنی محبت لگتی ہوگی اس کی، کتنی جوانی میں دعا کی ہے، بڑھاپے میں جا کر اولاد ملی ہے، اور ابھی وہ شیر خوار ہے، ابھی تو وہ چل پھر نہیں سکتی، لاچار اور مجبور بے بس ہے، تنہا بیوی اور بچے کو اس وادی ذی زرع میں چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے اور چھوڑ کر چلے آ رہے ہیں۔ اولاد تھوڑا بڑی ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے، زمزم کا کنواں نکلتا ہے، پانی دیکھ کر قبیلہ جرہم کے لوگ آ کر وہاں پر آباد ہوتے ہیں، بس جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں پر اسی اولاد کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا حکم آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ یہ صاف ستھرا دل کیا ہوتا ہے؟ کیسا دل اللہ کو مطلوب ہے، اس کی تشریح مفسرین نے کی ہے۔ ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف ہو، جس میں کفر و شرک کا شائبہ تک نہ ہو، جس میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، جس میں کوئی ایچ پیچ، کوئی الجھاؤ نہ ہو، ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشات سے بالکل صاف ہو، جس کے اندر کسی کے لیے بغض و حسد اور بدخواہی نہ پائی جاتی ہو، جس کی نیت بالکل صاف ہو، ایسے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ سورہ صافات کی آیتیں ہیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين۔ اور انہی کے طریقے پر، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انداز میں بات شروع کی، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو؟ تو پھر وہ ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ پھر انہی واقعات کا تذکرہ ہے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک برا منصوبہ بنانا چاہا، لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اصل مقصد اتنی ساری باتوں کو لانے کا یہی ہے کہ ہم یہ جو قربانی جانوروں کی کرتے ہیں نا، یہ اسی یاد میں یہ قربانی کا دن ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ایک بیٹا جو مدتوں دعاؤں کے بعد ملا ہے، اب اس لائق ہوا ہے کہ وہ بوڑھے باپ کا سہارا بن سکتا ہے۔ ایسے میں حکم دیا جا رہا ہے، خواب میں دکھلایا جا رہا ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، بیٹے کی رائے لے رہے ہیں کہ بیٹا میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟
بیٹے نے کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جلسہ منعقد نہیں کیا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں لے کر، گلے میں پھول اور ہار پہنا کر مکہ کی گلیوں میں گھمایا نہیں کہ میں بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بس تن تنہا لیے اور اس کو لے کر نکل گئے۔ آج ہم 50,000 کا اگر بکرا لے کر آتے ہیں تو ہم گلے میں ہار ڈال کر گلیوں میں گھماتے ہیں کہ ہم نے قربانی کے لیے 50,000 کا بکرا لایا ہے، دکھاتے پھرتے ہیں۔ اول تو سوچیں کہ کس کی یاد میں یہ کام ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سونپا کس عمل کے تحت ہمیں؟ بیٹا قربان کرنے جا رہا تھا، باپ بیٹا قربان کرنے جا رہا تھا، بڑھاپے کی عمر ہے، سہارا بن سکتا ہے، اسی ایسے وقت میں دعا کی ہے جب سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی ایک سہارا ہونا چاہیے۔ اب وہ جب سہارے کے لائق ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ راستے میں قربان کرو، چل پڑے لے کر۔ آج ہم اسی قربانی کی یاد منانے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جیسے ہم کرتے ہیں، اور جو بھی کچھ عمل ہے اس سے جڑا ہوا کوئی بھی عقل میں سمانے والا عمل نہیں ہے۔ بیٹے کو ذبح کرنا یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جو بالکل عقل میں نہیں سماتے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر یا اسلام کے احکام کو جان کر کہ یہ تو ہماری عقل میں نہیں بیٹھ رہا ہے، یہ تو ہماری عقل میں نہیں بیٹھ رہا ہے، تو اب عقل میں نہیں بیٹھ رہا ہے تو نہیں مانیں گے۔ تو دوستو، قربانی کا، حج کا کوئی بھی عمل عقل میں بیٹھنے والا ہے ہی نہیں۔ کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی اللہ سے کہا کہ میرے ربا، بڑھاپے میں یہ اولاد مجھے ملی ہے، آج میرے بڑھاپے کا سہارا ہو سکتی ہے، میں کیسے اس کو ذبح کر دوں؟ ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال دل میں نہیں آیا، لے کر چل پڑے بیٹے کو۔ بیٹے سے اجازت چاہی تو بیٹے نے بھی وہ جواب دیا کہ حیران ہے دنیا، حیران ہے دنیا۔ کیسے اعمال؟ جیسے حج کے بعد، مطلب یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، یہ عقل میں آنے والی عبادت نہیں ہے۔ حج کے جو بھی ارکان ہیں، ایک پتھر ہے جس پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں اس پر، اور ایک پتھر ایسا ہے جس کو بوسہ دیا جا رہا ہے تو پتھر دونوں، ایک پر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور دوسرے کو چوما جا رہا ہے۔ تو چومنے کا مقصد کوئی اس کی عبادت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چوم کر اس کی حیثیت کو اس کے سامنے ہی جتلا دیا کہ تجھے چوم کر عمر نے یہ کہا کہ سنگ اسود، تجھے چومنے کا مقصد تیری بندگی نہیں ہے، بس اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما ہے، اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما ہے۔ بیٹا اس لیے قربان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، بس اب کوئی عقل نہیں وہاں پر چلنے والی ہے۔ 1,00,000 نماز ثواب، 1,00,000 کی نماز ثواب ملتا ہے مسجد حرام میں، لیکن حکم ہو گیا چلو اب 5 وقت کی نمازیں وہ جنگل میں جا کر پڑھنا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں 1,00,000 کا ثواب مجھے ملے گا مسجد حرام میں مسجد حرام میں ہی رہوں گا، یہیں نماز پڑھوں گا، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ 5 نمازوں کے علاوہ پھر اس کے بعد اگر کوئی جا کے پوری سال میں میں عرفات میں بیٹھا رہے، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ کر گزرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، پوری زندگی سے جو چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں وہ یہی نکل کر آتی ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ شیر خوار بچے کو اور بیوی کو وادی ذی زرع میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ 10-11 سال کی عمر میں حکم دیا ذبح کر دو، تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے، لٹا دیا، گردن پر چھری چلا دی، انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا،
کہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، لیکن کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے دیا؟ نہیں۔ تو اصل اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو بجا لائیں اور ہر امتحان میں پاس ہوتے چلے جائیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پاس ہوتے چلے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کو وہ مقام دیا کہ ان کو امام بنا دیا۔ ایسے ہی جو بھی امتحان ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سر نیاز خم کریں جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور یہ جو ابھی قربانی کی عید آنے والی ہے اس کو کوئی معمولی واقعہ نہ سمجھیں، دکھاوے کا کام نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کی ناراضگی، جو کام ہمارا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکے، اور بس دین کا کام یہ سمجھ کر کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ ہمارے دماغ میں بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔